السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لفظ پڑھتے جائیں اور برکت اور فیض پاتے جائیں۔ جتنا بندہ یہ لفظ پڑھے گا انشاءاللہ رب کے حکم سے اتنا ہی اس کو فیض ہوگا، اور جو بھی آپ کی حاجات ہیں وہ ساری انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ رمضان المبارک کے حوالے سے علامہ ہمیں ایک ایسا بابرکت اور باکمال وظیفہ دیتے ہیں کہ جس کا فیض، جس کی برکات اور جس کے فوائد کا کوئی شمار نہیں ہے۔ بس وظیفہ کرتے جاؤ اور فیض پاتے جاؤ۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ہر سال میری ڈیوٹی ہے کہ میں جنات کے ختم القرآن میں جاتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ شامل ہوتا ہوں، کیونکہ جنات میں قرآن پڑھنے کا ذوق، شوق، جذبہ اور ولولہ بہت زیادہ ہے۔ ایک ایک گھر میں 7 قرآن ختم ہوتے ہیں، یعنی تراویح اور نوافل کے۔ علامہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان میں شاہی قلعے کے بونے جنات کے دعوت نامے پر وہاں ایک ختم القرآن میں گیا۔ شاہی قلعہ میں جہاں دیوان حاسق ہے وہاں محفل جمی ہوئی تھی، اور دور دراز کے بڑے بڑے علماء اور حافظ تشریف لائے تھے۔ ان جنات میں تابعی جنات بھی تھے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زیارت کی تھی، اور مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا بہترین موقع ملا۔ میں نے ان 8 تابعی جنات سے بہت کچھ حاصل کیا اور ان سے بہت کچھ پایا، اور ایک چیز کا شدت سے احساس ہوا کہ اس وقت سب سے زیادہ جھگڑے جو مسلک اور مذہب کی بنیاد پر ہو رہے ہیں وہ ہماری معلومات میں کمی ہے، اور معلومات کی کمی کی وجہ سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ قطر کے قریب ایک وادی ہے، وہاں سے ایک تابعی جن تشریف لائے تھے۔ میرا ان سے تعارف نہیں تھا، میں انہیں نہیں جانتا تھا۔ دوسرے جنات نے میرا ان سے تعارف کرایا تو وہ بہت شفقت سے پیش آئے، مجھے اپنے قریب بٹھایا۔ آخر میں دعا میں نے ان سے عرض کی کہ آپ دعا کرائیں، کیونکہ وہ عمر میں سب جنات سے بڑے تھے اور انہوں نے بہت زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی صحبت اٹھائی تھی۔ وہ کہنے لگے، نہیں، یہاں دعا کروانا کسی انسان سے طے ہوا ہے، اور میری روحانی دنیا کہتی ہے کہ آپ اس وقت سب سے قابل ہیں، آپ دعا کرائیں۔ باتوں باتوں میں ان سے کچھ ذکر، تسبیحات، وظائف اور اعمال ملے۔ ان سے ایک عمل یہ ملا کہ جو شخص رمضان المبارک میں ایک دفعہ کلمہ پڑھے اور جب محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو اس کو 10 لاکھ دفعہ پڑھے۔ یہ عمل پہلے رمضان کے پہلے روزے سے شروع کرنا ہے، یعنی جس دن پہلا روزہ ہو، سحری کھانے کے بعد ایک دفعہ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ، اس کے بعد مسلسل محمد الرسول اللہ پڑھنا شروع کر دے۔ بس اس کے بعد مسلسل محمد الرسول اللہ پڑھتا رہے۔ اس عمل کو 10 لاکھ دفعہ پڑھے۔ اگر رمضان میں 10 لاکھ پورا نہ ہو سکے تو اس کو رمضان کے بعد پورا کر لے، لیکن کوشش کرے کہ رمضان میں پورا ہو جائے۔ اس تابعی جن نے اس کے جو انوکھے کمالات بتائے وہ حیران کن ہیں۔ علامہ کہتے ہیں اس کا پہلا فائدہ انہوں نے یہ بتایا کہ اس شخص کو یقینی طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، اسی رمضان میں ہو جائے گی یا زندگی میں مرنے سے پہلے انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آئے گا جیسے موجیں اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ بتایا کہ اس کو سنت کی اتباع اور عمل نصیب ہوگا۔ چوتھا فائدہ یہ بتایا قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یقینی 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 ہوگی، اس کو انہوں نے 3 دفعہ دہرایا۔ پانچواں فائدہ یہ بتایا قیامت کے دن اس بندے کی آواز لگے گی اور اس کو آواز لگا کر بلایا جائے گا، اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوگا، حساب و کتاب نرمی کا ہوگا، اور فرمایا کہ اس بابرکت وظیفے کی رحمت اتنی ہے کہ اس کی مغفرت بغیر حساب کے ہوگی۔ چھٹا فائدہ یہ بتایا کہ جنت کا دروغہ فرشتہ رضوان اس کا استقبال کرے گا اور اسے ان لوگوں کے ساتھ جنت میں شامل کیا جائے گا جنہوں نے ساری زندگی غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزاری تھی، اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ ساتواں فائدہ یہ ہوگا جب وہ مرے گا اس کو کلمہ نصیب ہوگا اور قبر میں اس کا چہرہ دائیں طرف رہے گا۔ آٹھواں فائدہ یہ ہوگا کہ منکر نکیر قبر میں جب اس سے سوال کریں گے تو اللہ جل شانہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ نواں فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے پڑھنے والے کے گھر کے فرشتے روزانہ زیارت کرنے آتے ہیں اور اس کو چومتے ہیں۔ 10واں فائدہ یہ ہے جو شخص یہ پڑھے گا اس کو منہ کا نور نصیب ہوگا، سینے کا نور نصیب ہوگا، جسم کا نور نصیب ہوگا۔ 11واں فائدہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو دنیا میں ایسا نور نصیب ہوگا جس کو دیکھے گا اس کا دل نورانی ہو جائے گا،
اور جو اس کو پڑھے گا وہ گناہوں سے بچے گا۔ اللہ پاک اس کو لفظوں کا نور دے گا، آنکھوں میں نور دے گا، جس پر نظر ڈالے گا اس شخص کے دل میں نور اتر جائے گا۔ 12واں فائدہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ گناہوں سے بچنے کے لیے بہت اکثیر چیز ہے۔ جو شخص ولایت چاہتا ہو، گناہوں سے بچنا چاہتا ہو، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہو، اور بڑے بڑے ظالم گناہوں سے نجات چاہتا ہو، اس کی زندگی میں ایسا وقار، ایسی برکت اور ایسی رحمت آئے گی کہ خود اپنی زندگی سے حیران ہو جائے گا۔ 13واں فائدہ یہ ہے کہ اس کی نسلوں میں اللہ پاک رحمت جاری کرے گا، اس کی نسلیں گناہوں سے بچیں گی اور نسلوں کے اندر برکت، رحمت اور خوشیاں ہوں گی۔ 14واں فائدہ یہ ہوگا اس کی نسلیں معذور، لولی، لنگڑی، اپاہج، اندھی، کانی نہیں ہوں گی، اس کی نسلوں میں گناہ منتقل نہیں ہوگا اور اللہ اس کی نسلوں کی غیب سے حفاظت فرمائیں گے۔ 15واں فائدہ یہ ہوگا شیطانی اور جناتی چیزیں اس سے ڈریں گی، ہر شر دینے والی مخلوق خود اس کی حفاظت کرے گی، حتیٰ کہ سانپ اور بچھو اس کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں گے۔ ہاں، یہ بہت بڑی اہم بات ہے کہ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بہت زیادہ بچیں، جھوٹ سے بچیں اور رزق حرام سے بچیں، ورنہ پھر شکوہ نہ کریں کہ اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ اس کا 16واں فائدہ یہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والے کو جنگل کے درندے روز یاد کرتے ہیں کہ آ کر اپنی زیارت کرا جاؤ، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کی زبان پر کلمے کا دوسرا بول ہے۔ جس ہستی کو دیکھنے کو ہم ترستے ہیں اور دن رات ہم اس ہستی پر خود درود و سلام بھیجتے ہیں۔ 17واں فائدہ یہ ہے، یہ شخص جب کہیں چلتا ہے فرشتے اس کے معاون بنتے ہیں، تکلیف دینے والی چیز سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے گرد گرد نور بکھیرتے ہیں۔ 18واں فائدہ یہ ہے، نیک صالحہ اور اولیاء جنات ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں، بلکہ اس کے قرب و جوار میں ایسے جنات رہتے ہیں وہ اس کی ہر روز آ کر زیارت کرتے ہیں۔ اس کا 19واں فائدہ یہ ہے، جسمانی بیماریاں جتنی بھی لا علاج ہوں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں، چاہے وہ مرض جتنا بھی زیادہ ہوا وہ جادو کا ڈسا ہوا ہو، لا علاج بیماریوں کا مرا ہوا ہو، تو وہ رمضان المبارک کے پہلے روزے سے اس کو شروع کر دے۔ ایک بات اور فرمائی، جو رمضان المبارک کا انتظار نہیں کر سکتا وہ رمضان کے بغیر بھی کسی وقت 2 رکعت نماز پڑھ کر ایک دفعہ کلمہ پڑھے اور پھر محمد الرسول اللہ پڑھنا شروع کر دے اور 50 لاکھ مرتبہ پڑھ لے۔ یہ ہر حالت میں پڑھ سکتا ہے، وضو نہ وضو، پاک نہ پاک، یعنی رمضان میں شروع کیا ہوا 10 لاکھ اور غیر رمضان کا 50 لاکھ پڑھنا ہے۔ پھر اس بزرگ تابعی جن نے فرمایا کہ اگر کوئی رمضان میں شروع کرے اور اس کو 50 لاکھ پڑھ لے تو وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ موت کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار شروع ہوگا، قبر تک دیدار رہے گا، حشر تک دیدار رہے گا، جنت تک دیدار رہے گا۔ پھر انہوں نے اپنے جنات کے کئی ایسے واقعات بتائے جنہوں نے اس کو لاکھوں دفعہ پڑھا تو ان کا خاتمہ کتنا اچھا ہوا۔ 20واں فائدہ انہوں نے یہ بتایا، کوئی مریض اگر خود نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے کسی محسن کے ذریعے پڑھوا سکتا ہے، لیکن یہ محسن قیمت دے کر پڑھوانے والی کیفیت نہ ہو۔ اس کے پڑھنے سے جسمانی بیماریاں، لا علاج بیماریاں، لا علاج تکلیفیں اور دکھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ 21واں فائدہ یہ بتایا، معذور افراد، اپاہج افراد اگر اس کو مسلسل پڑھنا شروع کر دیں تو ان کی معذوری ختم ہو جائے گی۔ 22واں فائدہ یہ بتایا کہ اگر کوئی طلاق یافتہ عورت اس وظیفے کو یقین سے کرے تو اس کو زندگی کا بہترین خلوص والا ساتھی ملے گا۔ 23واں فائدہ یہ بتایا کہ بے اولاد جتنا بھی در بدر کی ٹھوکریں کھایا ہوا ہو، اگر اس کو 10 لاکھ یا 50 لاکھ دفعہ پڑھ لے تو اللہ اس کو ضرور اور انشاءاللہ بالضرور اولاد نرینہ سے نوازے گا، جو کہ لمبی عمر والی، برکت والی اور خوبصورت ہوگی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ وہ تابعی جن یہ سب کچھ بتا رہے تھے اور میں حیرانی میں یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ تب وہ جن فرمانے لگے، یہ عمل مجھے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے ملا تھا اور میں اس سے پہلے زندگی میں بہت کوتاہیوں میں مبتلا تھا۔ میں نے خود اس عمل کو آزمایا اور میں نے اس عمل کی تاثیر کو خود دیکھا اور پایا، یہ عمل نہیں، کمال کا اسم اعظم ہے۔ یہ اسم اعظم کیوں نہ ہو، کلمہ ہے اور کلمے کا دوسرا حصہ ہے۔ اس بزرگ تابعی جن نے مجھے حیران کر دیا اور میں حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ میرے ساتھ جنات کا مجمع تھا، میں اکیلا اس میں انسان تھا اور وہ سب اس کو حیرت سے سن رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ اس کے کچھ اور فائدے بتائیں، تو وہ فرمانے لگے، اس کے فائدے کیا بتاؤں، یہ کلمہ ہے اور اس کے اندر ساری کائنات ہے،
زمین و آسمان اس میں کھو جاتا ہے اور زمین و آسمان اس میں سمو جاتا ہے، عرش اور فرش اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ عرش اور فرش کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے پڑھنے والا ایسے انوکھے خواب دیکھتا ہے اور خوابوں میں ایسی کائنات کی سیریں کرتا ہے جو آج تک کسی نے کسی کتاب میں نہ پڑھی ہوں۔ اس کو روحانی سیر نصیب ہوتی ہے، عرش کی سیر، فرش کی سیر، جنات کی سیر، دنیا کی سیر، لاہوت کی سیر اور کائنات کے ایسے نظاموں کی سیر جو آج تک کسی سائنس نے دریافت نہ کی ہو، نہ کسی منہ سے سنی ہو۔ پھر اپنا تجربہ بتایا کہ ایک دفعہ میں نے ایسا جہان دیکھا، وہ جہاں والے نہ انسان تھے نہ جنات تھے، بلکہ کوئی اور مخلوق تھی۔ اس عالم کا کوئی نام نہیں تھا، بس وہ اللہ کے جہانوں کے جہان میں سے ایک جہان تھا اور اللہ کی کائنات کا ایک حصہ تھا۔ جب میں اس جہان میں داخل ہوا اور اس جہان کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ سارے کے سارے لوگ صرف کھیتی باڑی کرتے تھے، ان میں سے کوئی بھی تجارت نہیں کرتا تھا۔ اس جہان میں کوئی گناہ نہیں، دھوکہ نہیں، فریب نہیں، اس جہان میں قتل و غارت نہیں، جھوٹ نہیں، اس جہان میں نیکی ہی نیکی ہے، اور اس جہان کے افراد بھی سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور عالمین میں سے یہ دنیا ایک عالم ہے۔ وہاں سے بھی مجھے بہت سے راز ملے۔ اب تو سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ اس کائنات میں صرف ہماری دنیا نہیں ہے، بلکہ ہماری دنیا کے ارد گرد بھی نظر نہ آنے والے بہت سی جہتیں یا ڈائمینشنز ہیں جن میں بہت سی دنیایں آباد ہیں، جس کو ملٹی ورس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ملٹی ورس کا یہ نظریہ آج کل دنیا میں بہت مشہور ہے۔ وہ تابعی جن کہتے ہیں، چونکہ میں یہ وظیفہ پڑھ رہا تھا، وہاں کے ایک فرد نے مجھے پکڑا اور جھنجھوڑ کر کہنے لگا، کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ تو ہمارا وظیفہ ہے۔ میں نے کہا، ہمارا بھی تو ہے۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، ہم انسان ہیں، ہم زمین پر رہنے والے ہیں۔ کہنے لگے، وہ کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے پوچھا، یہ کون سا عالم ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا اور اس نے خود محمد الرسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے پڑھنے کا انداز اتنا والہانہ اور عاشقانہ تھا کہ میری عقل حیران رہ گئی۔ میں سوچنے لگا کہ اس کی زبان میں کیسی انوکھی تاثیر ہے۔ کہنے لگا، ہمارے عالم میں گناہ، بدکاریاں اور سیاکاریاں نہیں ہیں، اور ہر طرف سچ کے ساتھ چڑھنے کی ہی نیکی ہے۔ اس کی وجہ یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ہم سب محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور ہمیں محمد الرسول اللہ کا ہی سبق ملا ہے۔ یہی پڑھتے ہیں غذا ملتی ہے، یہی پڑھتے ہیں ہمیں دوا ملتی ہے، یہی پڑھتے ہیں ہمیں شفا ملتی ہے۔ وہ ابھی انوکھی باتیں بتا رہے تھے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں ان کی حیرت انگیز گفتگو سن رہا تھا اور وہ محمد الرسول اللہ کے مسلسل فائدے مجھے بتاتے جا رہے تھے۔ میں حیرت سے ان کا منہ تک رہا تھا۔ واقعی کائنات کا یہ راز مجھ پر پہلی دفعہ کھلا تھا۔ کلمے کی کائنات، کلمے کا وزن اور کلمہ کی ترقی اور ساری کائنات میں محیط ہونا، اس کی کچھ نہ کچھ خبر مجھے تھی، لیکن صرف محمد الرسول اللہ کے کمالات، اس کے بارے میں میرے پاس بہت کم معلومات تھیں۔ علامہ کہتے ہیں، میں ان تابعی جن سے اجازت لے کر ایک دوسرے حلقے میں پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے یہی باتیں ان سے شیئر کیں۔ وہاں بیٹھے ہوئے ایک بزرگ جن نے پوچھا، آپ کو یہ بات فلاں جن نے بتائی ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کو ان کے نام کی خبر کیسے ہوئی؟ کہنے لگے، آج سے 178 سال پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت انہوں نے مجھے یہ ورد بتایا تھا۔ میں اس دن سے لے کر اب تک اس ورد کو مسلسل کر رہا ہوں، اور واقعی جو فائدے انہوں نے آپ کو بتائے ہیں وہ اس میں موجود ہیں، لیکن یہ بہت تھوڑے فائدے بتائے ہیں۔ ان کے پاس وقت بہت تھوڑا تھا اور وہ جلدی میں بتا کر چلے گئے، اور جو فائدے میں آپ کو بتاؤں گا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ علامہ کہتے ہیں، میں نے اپنا پہلو بدلا اور خوشی کے انداز میں ان سے عرض کیا، آپ ضرور بتائیں، مجھے خوشی ہوگی۔ تو وہ کہنے لگے، پہلے میں آپ کو اس وظیفے کا ایک انوکھا واقعہ سناتا ہوں۔ وہ جن فرمانے لگے، میں حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوا، جتنی رقم میں لے کر گیا تھا وہ ساری ختم ہو گئی، جو تھوڑی تھی وہ نامعلوم گم ہو گئی یا کسی نے چرا لی۔ میں بہت پریشان ہوا کہ یا الہی، میں کیا کروں؟ اور تو مجھے کچھ نہ سوجی، میں نے یہی پڑھنا شروع کر دیا اور مسلسل پڑھتا رہا۔ میں روزانہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھ لیتا تھا، بعض اوقات کبھی زیادہ کبھی تھوڑا، مگر پڑھتا رہا۔ پڑھتے آخرکار ہوا یہ کہ میں مکہ مکرمہ میں جبل ہندی کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں ایک فقیر کھڑا صدا لگا رہا تھا۔ اس کی مشکل کو دیکھ کر میرے دل میں خیال پیدا ہوا، اے کاش میں اس کی مدد کر سکتا۔ اتنا خیال پیدا ہوا کہ فقیر نے سر اوپر اٹھا کر مجھے کہا، اے مجبور جن، میں تیری مجبوری جانتا ہوں، ادھر آ۔
میں تیری مجبوری کا حل بتاتا ہوں۔ میں حیران ہوا کہ میں نے تو یہ ابھی تصور دل میں کہا تھا، اس کے کانوں تک میری آواز کیسے پہنچ گئی؟ پھر اس نے اگلا جواب بھی دے دیا، کہنے لگا، تو جو مسلسل محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے، یہی میرا بھی ورد ہے، اور میں پیشہ ور بیکاری نہیں ہوں، میں یہاں رجال الغیب میں سے ہوں، اور میرے ذمہ مکہ مکرمہ کی خدمت یعنی حکمرانی ہے، اور میں دن رات بس یہی خدمت کرتا ہوں۔ یہ بھیک مانگنا تو میں نے اپنے اس منصب کو چھپانے کے لیے کیا ہے تاکہ لوگ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ تو نے جتنی تعداد میں یہ وظیفہ پڑھا ہے، مجھے غیب سے حکم ملا ہے میں تیری مدد کروں اور میں تیرا ساتھ دوں۔ میں تیرے راستے میں اس لیے کھڑا تھا، مجھے غیبی اشارہ ملا تھا کہ آج وہ اسی راستے سے گزرے گا۔ اب میرے ساتھ بیٹھ، پہلے میں تجھے کھانا کھلاؤں، پھر میں تجھے کچھ مال دوں جس سے تیری ضرورت پوری ہو جائے۔ الغرض میں ان کے پاس بیٹھ گیا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، قریب ہی ایک کمرے میں لے گئے، بہت اچھے کھانے میرے سامنے پیش کیے۔ میں کئی دن کا بھوکا تھا، جی بھر کے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد انہوں نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں بہت زیادہ رقم تھی۔ میں حیران ہوا کہ شیخ اتنی رقم تو میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ فرمایا، نہیں، آپ کی ضرورت ہے، آپ اس کو بغیر انکار کیے چپکے سے لے جائیں۔ میں نے ان کے حکم میں عافیت سمجھی اور ان کا نام پوچھا تو انہوں نے اپنا نام بتانے سے گریز کیا، بس کہا مجھے اللہ جل شانہ کا بندہ یعنی عبداللہ کہیں، اور یاد رکھیں اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے پڑھتے انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے ہاں اس کا انتخاب بعض اوقات کتب کے لیے، بعض اوقات ابدال کے لیے، بعض اوقات ولی کے لیے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ روحانی منصب کے لیے اس کا انتخاب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ درویش کہنے لگے، دیکھو، خیال کرنا، اس وظیفے کی بے قدری نہ کرنا، اور کبھی بھی اس وظیفے کو بے یقینی سے نہ پڑھنا۔ ہاں، جس نے بھی اس وظیفے کو بے یقینی سے پڑھا اس کو کبھی فائدہ نہ ہوا، بلکہ خطرہ یہ ہے کہ اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ میں خود ادنا سا آدمی ہوں، میں نے اس وظیفے کو 3 کروڑ پڑھا۔ اللہ جل شانہ نے مجھے اس منصب کے لیے منتخب کر لیا، اب بھی دن رات میرا یہی وظیفہ ہے۔ نامعلوم میں نے مزید کتنے کروڑوں پڑھ لیے، بس اللہ جل شانہ نے میرے ساتھ بہت کریمی فرمائی اور مجھے بہت زیادہ عطا فرمایا۔ پھر فرمانے لگے کہ اس وظیفے میں رزق ہے، عزت ہے، وقار ہے، شان ہے، شوکت ہے، سربلندی ہے، روحانی بیدوں سے پردہ اٹھانا ہے، کائنات کے نظام میں جھانکنا اور کائنات کے نظام سے استفادہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے رہنا اور اس وظیفے کو بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے اپنے دل میں بساتے رہنا۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی روح ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ واحد لفظ ہے جس کے ذریعے کائنات بچی ہوئی ہے۔ جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ترتیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا باقی بچا ہوا ہے، یہ ختم ہو جائے گا تو اس وقت ساری کائنات ختم کر دی جائے گی۔ لہٰذا اپنی زندگی کو اس وظیفے کے ساتھ رواں دواں رکھنا۔ وہ جن کہنے لگے، میں 178 سال سے مسلسل یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، اور اب تک میں نے بے شمار لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا۔ جو مجھ پر اس وظیفے کی کائنات کھلی ہے اور جو مجھ پر اس وظیفے کے بیت کھلے ہیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ہاں، چند فائدے اس کے ضرور بتاؤں گا۔ پہلے جب میں یہ وظیفہ نہیں پڑھتا تھا، میرے رزق میں تنگی تھی۔ ہم جن ہیں چاہیں تو انسانوں کی چوریاں کر لیں، لیکن میں نے ابھی تک کسی انسان کی چوری نہیں کی۔ میں گھریلو طور پر، کاروباری طور پر بہت پریشان رہتا تھا، اور روز بروز میری پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جب سے میں نے یہ وظیفہ شروع کیا، میری پریشانی ختم ہو گئی، رزق بے بہا ملا، ہر وقت روزگار کے اندر برکت اور خوشیاں نصیب ہوئیں۔ روزگار میں اللہ جل شانہ نے میرے ساتھ بہت کرم اور فضل کے معاملے کیے، اور میں رزق میں ہر کار اتنا ترقی کر گیا کہ میں نے لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا، اور بانٹتے بانٹتے بھی میرا رزق کم نہیں ہوتا۔ اس وظیفے کا ایک اور فائدہ جو مجھے ملا اور بے شمار لوگوں کو ملا وہ یہ ہے کہ جن کے ہاں بیٹے نہ ہوتے ہوں یا اولاد نہ ہوتی ہو، میں نے جب بھی انہیں یہ وظیفہ دیا، نہایت حیرت انگیز رزلٹ ملے۔ خود میرا اپنا بیٹا نہیں تھا، صرف بیٹیاں تھیں۔ میری چاہت تھی مجھے بیٹا ملے۔ جب میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا، اللہ نے مجھے بیٹوں پر بیٹے دیے۔ میں نے انسان اور جن جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا، اللہ پاک نے انہیں بیٹوں والی نعمت عطا کی، اور مجھے حیرت انگیز طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی برکات عطا کی۔ ایسے بے اولاد لوگ جن کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے جب اس وظیفے کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پڑھا، ان کو اولاد ملی، اور خاص طور پر بیٹا ملا۔ کہنے لگے کہ مجھے ایک بزرگ نے ایک بات کہی جو میرے دل پر جا لگی۔ وہ بزرگ کہنے لگے، جو حاملہ عورت
ہر نماز کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہے یا اللہ مجھے بیٹا دے، میں اس کا نام محمد رکھوں گی۔ جس کو یقین ہوتا ہے اللہ جل شانہ ضرور بیٹا دیتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد اس عمل کو کرے، یعنی دن میں 5 دفعہ کہنے سے انشاءاللہ اس کو ضرور بیٹا ملتا ہے۔ اور جو روزانہ اس کو ہزاروں کی تعداد میں پڑھے گا، اس کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا، اس کے ساتھ اللہ کی کیا محبتیں اور کیا رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ میں نے اس کے پڑھنے والے کو کبھی بھی بے اولاد نہیں دیکھا۔ 40 سال کے بے اولادوں کو اولاد کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور ایسی اولاد کی برکتیں اور دولتیں اس کو عطا کیں کہ خود حیران، سننے والے حیران، دیکھنے والے حیران کہ اس خشک اور سوکھی لکڑی سے اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایسا ورد ہے، ایسا عمل ہے کہ یہ اس لازم ہے، برکت ہے، الفت ہے، رفعت ہے، بلندی ہے، کمال ہے، عروج ہے، ساری کائنات کی روح 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 ہے، جو اتنی زیادہ مخلوق اور اتنی زیادہ خیالی ہے کہ اس کی عظمتوں اور کمال کی باتیں نہیں جان سکتی۔ اس پرانے جن نے اپنے 178 سالہ تجربات میں سے جو تجربات مجھے بتائے، وہ یہ بتائے کہ اس وظیفے نے آج تک مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ میں نے جس مقصد کے لیے پڑھا، ہاں دیر اور جلدی ہو سکتی ہے، لیکن وہ مجھے مقصد اور مراد ضرور ملی، اور کبھی مجھے اس وظیفے نے ناکام نہیں ہونے دیا۔ سدا کامیابی، برکتیں، کمال اور عروج ملا۔ اللہ جل شانہ نے اس وظیفے کی برکت سے میرے ساتھ وہ محبتیں اور شفقتیں کی جو میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ پھر کہنے لگے مجھے بے شمار دفعہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی، اور اس وظیفے کے پڑھنے والے کو بڑی زیارت کے بعد پھر اور زیارتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ صحابہ کرام، اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کی زیارتیں، اولیاء کرام کی زیارتیں، صالحین کی زیارتیں۔ خاص طور پر اس وظیفہ پڑھنے والے کو حضرت خضر علیہ السلام بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، ہر مشکل میں اس کو تدبیر بتاتے ہیں، ہر پریشانی میں اس کو حل بتاتے ہیں۔ اگر وہ کسی مشکل میں الجھ گیا ہو تو اس کی زندگی میں بہتری کا مشورہ دیتے ہیں، اور اگر وہ کہیں غلط راستے پر بھٹک گیا ہو تو اس کی واپس نیکی کی طرف لانے کے لیے تدبیر کرتے ہیں۔ میری زندگی میں اس وظیفے کے بہت کمالات کھلے ہیں۔ وہ جن ایک ٹھنڈا سانس لے کر کہنے لگا، اے کاش لوگ اس وظیفے کی قدردانی کریں، کیونکہ آج تک جس نے بھی اس وظیفے کی قدردانی کی وہ شخص ہمیشہ بامراد ہوا، اور ہمیشہ اس نے دل کی مراد پوری کی۔ اس بزرگ جن نے اپنے تجربات بتاتے ہوئے فرمایا، جب بھی میں نے اس وظیفے کو یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ پڑھا ہے، مجھے اللہ پاک نے اس وظیفے کے بہت کمالات دیے ہیں، اور میں کبھی ناکام نہیں ہوں بلکہ ہمیشہ کامیاب ہوں۔ بس میں نے اس کو ہمیشہ کامل طاقت کے ساتھ پڑھا ہے، توجہ کے ساتھ اور ہر حال میں پڑھا ہے۔ بلکہ یہ تو وہ وظیفہ ہے جس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، پاکی بھی شرط نہیں ہے، ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر وضو اور پاکی پورا ہو جاتا ہے تو اس کا ثواب بہت ہی زیادہ اور بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے ہمارے ہاں ایک جن تھا، وہ دنیا جہان کے انسانوں اور جنوں کے پاس ہر عامل اور مولد سے تھک کر اولاد کی مراد نہ پا سکا۔ مجھے پتہ چلا تو ایک شادی کی تقریب میں میری اس سے ملاقات ہوئی، تو میں نے اس سے کہا آپ مایوس اور پریشان نہ ہوں، میں آپ کو ایک لفظ بتاتا ہوں، اور وہ لفظ یہ ہے کہ آپ جب صبح اٹھیں تو ایک دفعہ کلمہ پڑھیں اور پھر سارا دن محمد الرسول اللہ مسلسل دہرائیں حتیٰ کہ سوتے وقت تک۔ دوسرے دن اٹھیں پھر یہی عمل شروع کر دیں، اور سارے دن میں اس کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ بس آپ بھی پڑھیں اور آپ کی بیوی بھی پڑھے، آپ کے گھر کے اور آپ کے مخلص لوگ بھی پڑھیں۔ میری اس تاکید کے بعد بہت عرصہ بعد وہ مجھے نہ ملے، لیکن جب ملے تو کہنے لگے مجھے اس کلمے سے بہت فائدہ پہنچا، اللہ جل شانہ نے مجھے 2 بیٹے اور 1 بیٹی دی، میرے ساتھ ایسی کریمی ہوئی کہ ابھی بھی اولاد کے آثار ہیں، اور مزید اولاد اللہ جل شانہ دے رہا ہے۔ علامہ کہتے ہیں اس ماحول میں اور بھی بہت سے جنات بیٹھے تھے، ان میں بزرگ بھی تھے اور جوان بھی تھے۔ ایک جوان جن بولا، جی مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ علامہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا میرے پاس اتنا تجربہ تو نہیں ہے، لیکن میرے